السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سوال نمبر 37 کے جواب کے تحت جو تعلیق یعنی حاشیہ شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا ہے، ہمیں وہ تعلیق اور وہ حاشیہ پڑھنا ہے کیونکہ اس میں بہت ہی اہم اور قیمتی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیں، جہاں شیخ نے جواب میں لکھا ہے میں ڈرامہ یعنی اداکاری کو جائز نہیں سمجھتا، اس پر شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کی کتاب سے ایک اقتباس شیخ نے نقل کیا ہے۔ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید، یہ صفحہ نمبر 231 پر ہے، صفحہ نمبر 231 پر ڈرامے کے بارے میں فرماتے ہیں، غیر مسلموں کے یہاں عبادت میں ڈرامے کی شروعات کے بارے میں، غیر مسلموں کے یہاں عبادت میں یعنی غیر مسلموں کے یہاں ان کی عبادت میں ڈرامے کی شروعات کے بارے میں بعض باحثین نے یعنی بعض ریسرچ کرنے والوں نے راجح قرار دیا ہے کہ ڈرامے کی بنیاد یونانیوں کے یہاں بت پرستانہ عبادات کے شعائر میں سے ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کی اصل کیا ہے، یونانی لوگ ہیں، یونانیوں کے ہاں ڈرامہ پایا جاتا تھا اور وہاں سے غیر مسلموں کی عبادتوں میں یہ ڈرامہ آیا ہے، یعنی عبادتوں میں ڈرامہ ہے، اور وہاں سے مسلمان کیوں پیچھے رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں نے بھی اس کو اختیار کر لیا، لوگوں نے پھیلایا اور ہم نے اپنی نادانی سے، لا علمی کی وجہ سے ہم نے بھی اس ڈرامے کی طرف میرے بھائیوں قدم بڑھا دیا، لپک گئے اور اسے اختیار کر لیا۔ تو یہاں تاریخ کا پتہ چل رہا ہے، بکر ابو زید تاریخ بتلا رہے ہیں کہ اصل میں اس کی شروعات جو ہے وہ یونانیوں کے یہاں جو بت پرستی والی عبادتیں ان کے یہاں ہوتی تھی، ان کا ایک بنیادی شعار تھا، یعنی اپنی عبادتوں میں وہ ایک خاص قسم کے ڈرامے بھی کیا کرتے تھے، اور وہاں سے یہ چیز کیا نام ہے غیر مسلموں کے تہواروں میں عبادات میں یہ چیز آئی اور پھر وہاں سے مسلمانوں میں آئی۔ شیخ الاسلام یعنی ابھی یہ بات انہوں نے کہاں لکھی ہے، شیخ صالح فوزان کہتے ہیں نا کہ ڈرامہ کاری کو جائز نہیں سمجھتا، تو عدم جواز کے لیے یہ حقیقت کھول رہے ہیں کہ عدم جواز کی بات شیخ صالح فوزان نے کیوں کہی، یہ اس کی تاریخ ہے۔ ڈرامے آئے کہاں سے؟ غیر اسلامی تہذیب، غیر اسلامی شاعر، یونانیوں سے نکل کر کے آیا، غیر مسلموں میں آیا اور وہاں سے اسلام کے اندر یعنی مسلمانوں کے اندر لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہ جائز کیسے ہو سکتا ہے، یہ اصل میں اس کا شاہد پیش کرنا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کرتے ہیں اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم میں، عیسائی حضرات اپنے عید الشعانین نامی تہوار میں جو کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اقتضاء الصراط المستقیم یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کتاب ہے، جس میں غیر مسلموں کی تہذیبیں اور ان کے تہوار، ان کی خوشیاں وغیرہ ان پر کافی گفتگو کی گئی ہے۔ تو اس میں ایک تہوار کرسچنوں کا ہے جس کا نام عید الشعانین ہے۔ اب اس میں ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے عید میں کیا کیا ہوتا ہے، اصل یہی ہے کہ ضرورت نہ ہو تو ہم کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جو کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ لوگ اس عید میں زیتون وغیرہ کے پتے لے کر نکلتے ہیں، زیتون وغیرہ کے پتے لے کر کے نکلتے ہیں، اور ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی مشابہت یعنی اس کی نقالی ہے، ڈرامہ ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اب دیکھو یونانیوں سے نکلا، غیر مسلموں کے یہاں آیا ڈرامہ۔ ایک مثال دے رہے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے کہ عید الشعانین جو کرسچنوں کے یہاں تہوار ہے اس کے اندر یہ لوگ زیتون کے پتے لے کر کے چلتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا تھا اس کی اداکاری یہ لوگ بھی کر رہے ہیں، گویا کہ وہی ڈرامے کی اصل بتا رہے ہیں کہ یہ کرسچنوں کی تہذیب کے اندر اور ان کے عقیدے کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح سے بکر بن عبداللہ ابو زید نے اپنی کتاب التمثیل میں بھی یہ واقعہ یعنی یہ بات نقل فرمائی ہے۔ اس کے بعد شیخ بکر کی جو کتاب ہے التمثیل یعنی ڈرامہ، التمثیل کا مطلب ڈرامہ کاری،
اس کے اندر فرماتے ہیں جب آپ نے جان لیا کہ ڈرامہ کا خیر القرون کی اسلامی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب آپ نے جان لیا، یعنی بہت ساری باتیں بیان کیا ہوگا، اس کے بعد شیخ کہتے ہیں جب آپ نے جان لیا کہ ڈرامے کا خیر القرون کی اسلامی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ چیز مختلف ادوار میں بعد میں آئی ہے، یعنی الگ الگ زمانوں میں بعد میں آئی ہے، اور 14ویں صدی ہجری میں سب سے پہلے 14ویں صدی ہجری میں سب سے پہلے 14ویں صدی کون سی ہے؟ آج سے تقریباً 140 سال پہلے، آج سے تقریباً 140 سال، کیونکہ یہ 15ویں صدی ہے، یہ صدی کیا ہے؟ 15ویں، 14ویں صدی کی بات کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے لہو خانوں، یعنی کھیل کود تماشا کرنے کے جو جگہیں بنی ہوتی ہیں، لہو خانہ کسے کہتے ہیں؟ کھیل کود کا اڈا، جہاں پر لوگ موج مستیاں کرتے ہوں، یہ لہو خانوں اور ڈرامہ کلبوں میں، یعنی جو کلب بنے رہتے ہیں جہاں ڈرامے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ ڈرامے سب سے پہلے کہاں آئے؟ یہاں پر آئے، اور پھر نصرانی عبادت گاہوں یعنی گرجا گھروں کے ذریعے دھیرے دھیرے مدارس اور بعض اسلامی جماعتوں کے دینی ڈرامے کی ٹیم میں شامل ہوا۔ دیکھا آپ نے پوری تاریخ شیخ بکر نے کھول کر کے بیان کر دی کہ یہ کہاں سے نکلا اور پھر کہاں پہنچا، اور اس کے بعد اسلام کے نام لیواؤں میں یہ چیز کس نے قبول کی 14ویں صدی میں۔ تو صاف کہتے ہیں کہ نصرانی عبادت گاہوں میں کے ذریعے دھیرے دھیرے مدارس میں اور بعض اسلامی جماعتوں کے دینی ڈرامہ، یہ انورٹڈ کاما میں اس لیے ہے کیونکہ ڈرامے کے ساتھ دینی لگایا ہوا ہے، اور یہ وہی طبقہ ہے جن کو ہم اخوانی کہتے ہیں نا، حسن البنا کی جماعت کے لوگ جو دین کے نام سے سارے کام کرتے ہیں، منکرات کو دین کے نام سے، دین کے وصف سے متصف کرتے ہیں، گانے کو بھی دینی گانے، اناشید، اغانی، اور ایسے ہی ڈرامے کو بھی اسلامی تمثیل، اسلامی مسرحیات اسلامیہ، اس طرح سے لوگ دینی ڈرامے کے نام سے کہ دینی ڈرامے کی ٹیم میں داخل ہوا۔ تو دینی ڈرامے کی ٹیم کون سی ہے؟ یعنی وہی اخوانی ہے جن لوگوں نے دینی ڈرامہ کا نام دے کر کے اپنے یہاں اس کو عمل میں لایا اور ڈرامے کرنے لگے۔ میں کہتا ہوں، یہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی ہیں، یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں جیسے فرقہ الاخوان المسلمون کے یہاں، یعنی دینی ڈرامے والی جماعت یہ بھی ہے۔ بہرحال جب آپ کو یہ چیز معلوم ہو گئی تو آپ یہ بھی جان لیں کہ شریعت اسلامیہ کے اصول و قواعد اور ان کا شریعت کے ماننے والوں کو شرف و کمال کی بلندیوں پر فائز کرنے کا پاکیزہ ہدف اس ڈرامے کے انکار کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یونانیوں سے نکلا، عیسائیوں میں آیا، اور اس کے بعد ہمارے مدرسوں میں اور بعض دینی ڈرامہ کا نظریہ رکھنے والوں کے ہیں چیز عام ہو گئی، تو کہتے ہیں اس کو جاننا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں جو اصول ہیں، ہمارے دین میں جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، اور یہ اصول و ضابطے اسلام کے ماننے والوں کو بہت بلندی پر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس بلندی پر اس وقت تک اسلام کے ماننے والے نہیں جا سکتے جب تک یہ ڈرامے کی راہ پر چلیں گے، یعنی یہ ڈرامے وغیرہ مسلمانوں کو بلندی پر لے جانے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ یہ چیز انسان کے لیے، مسلمان کے لیے خطرناک ہے۔ یہ شیخ کہنا چاہتے ہیں کہ انکار کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی جس بلندی پر اسلام اپنے ماننے والوں کو لے جانا چاہتا ہے اس بلندی پر نہیں جا سکتے، یہ ڈرامے اس کا انکار کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو کھیل کود کرنے والوں کا طریقہ ہے، بچوں کا طریقہ ہے، انجوائمنٹ، جو آدمی عزم رکھے، حزم رکھے، ہمت رکھے، بلند نگاہ رکھے، دور نگاہی رکھے، اور مستقبل کے حالات کو سمجھے، امت کے مستقبل کو سمجھے، اور امت کو کس طرح سے پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے جانا چاہیے، ان اصولوں پر چلے گا۔ کیا وہ ڈرامے دیکھے گا، ڈرامے کی طرف آئے گا، ڈرامے کو اہمیت دے گا، یا ڈراموں اور ایکٹنگ وغیرہ کو، اداکاریوں کو کوئی قیمت دے گا؟ وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان کو پستی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہے، شیخ کہتے ہیں، اور پھر یہ بھی معلوم ہے کہ اعمال یا تو عبادات ہوتے ہیں یا عادات، یعنی آدمی جو کچھ بھی عمل کرتا ہے وہ دو میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو بطور عبادت کر رہا ہوگا اور یا تو بطور عادت، یعنی عام حالات میں آدمی عام جو کام کرتا ہے وہ کام ہوگا۔
عبادات میں اصل یہ ہے کہ وہی مشروع ہے جسے اللہ نے مشروع کیا ہے. عبادات میں اصل کیا ہے؟ وہی مشروع ہے، یعنی وہی کام کرنا شریعت میں جائز ہے جو آیا ہے شریعت کے اندر. اور عادات میں اصل یہ ہے کہ وہی منع ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. یہ اصول ہے، عام اصول ہے. لہٰذا کہتے ہیں دینی اداکاری، یعنی دین کے نام پر جو اداکاری، نقالی یا ڈرامہ کاری چل رہی ہے، کہتے ہیں دینی اداکاری بطور عبادت، بطور تعبد یعنی بطور عبادت یا عادت کے باب میں بطور لہو و تماشا اور لطف اندوزی جائز نہیں ہے. یعنی نہ تو اداکاری عبادت میں جائز ہے، نہ تو اداکاری عبادت میں جائز ہے، اور ایسے ہی عادت کے باب میں لہو یعنی دل لگی، تماشا، کھیل کود اور لطف اٹھانے کے لیے، یعنی جس کو ہم انجوائمنٹ، منورنجن کہتے ہیں، اس مقصد کے لیے جائز نہیں ہے. دیکھا آپ نے؟ تو نہ تو عبادت میں جائز ہے اور نہ اس مقصد سے، یعنی لہو، تماشا، کھیل کود، انجوائے، اس نام پر عادات میں بھی جائز نہیں ہے. یہ بہت بنیادی بات ہے کہ محض کھیل تماشا اسلام کے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. جتنے کھیل اسلام کے اندر جائز ہیں، کس ضابطے کی بنیاد پر جائز ہے؟ اس کے اندر ورزش ہو، اس کے اندر ہماری عبادت ضائع نہ ہو، اس کے اندر قوت پیدا ہو، اس کے اندر مثال کے طور پر ہمت، حوصلہ پیدا ہو، اس کے اندر جنگی صلاحیت پیدا ہو، اسلحے استعمال کرنے کا ملکہ اور اسکلز پیدا ہوں. ان شرطوں کے ساتھ اسلام کے اندر جو بھی تیر اندازی، گھڑ سواری اور جو بھی چیزیں ہیں وہ اسی شرط کے ساتھ. محض کھیل تماشے کے لیے کوئی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے. تو نہ تو عبادت میں جائز ہے اور نہ ہی صرف کھیل تماشے کے نام پر عادت میں بھی جائز نہیں. یہ کتنی اہم چیز ہے، یعنی اصول. کیونکہ ہمارا اسلام کوئی ایسا کام ہمیں ہرگز نہیں سکھاتا یا کرنے کی اجازت دیتا جو محض کھیل تماشا ہو، یعنی سراسر کھیل ہی ہو، لہو و لعب ہو، دل لگی ہو. ایسی کوئی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے. کوئی نہ کوئی فائدہ اس کے اندر ہونا چاہیے. المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ایک کمزور مومن سے زیادہ پیارا ہے. تو طاقت و قوت، ورزش ہو، فائدہ ہو. اب اداکاری میں کیا ہے؟ ہنس لیے، ہنسا دیے، کھیل کود کر لیے، غافل ہو گئے، مزہ آ گیا، انجوائے مل گیا، بس اس کے سوا اور کیا ہے؟ تو اسلام اس طرح کی پھسی چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا. اپنے ماننے والوں کو اس طرح کی چیزوں سے نہیں وابستہ کرتا. اپنے مسلمان اسلام اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو ایک بہت ہی زیادہ بامقصد زندگی گزارنے کی راہ دکھاتا ہے. بامقصد زندگی گزارنے کی، بے مقصد نہیں کہ کھیل کود تماشا. قرآن کریم اللہ نے کیوں فرمایا کہ زمین و آسمان کے بیچ کی چیزیں ہم نے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. ہم نے کھیل کود کے لیے پیدا کیا، آؤ انجوائے کرو، مزہ لو، چلے جاؤ. ظاہر ہے کہ ہر چیز بامقصد. اسی لیے حضرت ابن مسعود غالباً فرماتے ہیں کہ میں کسی بھائی کو، کسی مسلمان کو سبہلل نہیں دیکھنا چاہتا. سبہلل، لا فی دنیا ولا فی دین، لا فی دنیا ولا فی آخرہ. ایسا کوئی کام کرتے، حضرت علی کی بھی غالباً قول ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں کسی کو سبہلل نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی کسی مسلمان کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی ایسے کام میں ہو جس کا کوئی فائدہ نہ دنیاوی طور پر ہو نہ اخروی طور پر ہو. محض کھیل تماشا یا وقت کا ضیاع، کوئی فائدہ اس کو انسان کی زندگی میں نہیں ملے گا. ایسا کوئی کام مطلب میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ کوئی آدمی اس طرح کے کام میں لگا ہوا ہو، یا بیکار نہیں دیکھنا چاہتا کہ کوئی کام ہی نہ کر رہا ہو، خالی بیٹھا ہو. ظاہر سی بات ہے کہ یہ وقت، یہ گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، یہ زمان، مکان سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محاسبے کے میرے بھائیوں موضوع ہے. اللہ پوچھے گا وقت کے بارے میں، اچھا پوچھے گا گھنٹے، منٹ، سیکنڈ کے بارے میں، تم نے کس کام میں لگایا. وعن عمرہ وعن شبابہ، ایک ایک سیکنڈ. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام اس طرح سے آزاد رہ کر کے محض کھیل تماشے کی تعلیم دے؟ تو عادات میں بھی اگر کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف کھیل تماشا ہے، جائز نہیں ہے. دیکھا، یہ اہم چیز ہے. اچھا، کوئی اگر فائدہ ہو اس کے اندر، مثال کے طور پر کوئی انجوائمنٹ کے ساتھ کوئی فائدہ بھی ہو، تو یہ شرطیں سب رہیں گے جو ہم لوگوں نے پڑھا کہ کوئی منکر
عقیدے کا، ایمان کا، عمل کا ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ دینی اداکاری کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دینی کہنے کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ دینی لگا دیں گے تو وہ دین بن جائے گا، جبکہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ دینی لگانے سے بدعت بن جائے گا۔ یہ عجیب صورتحال ہے، یہ انحراف ہے، یہ راہ سلف سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ عقل سے کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ دینی لگانے سے وہ دینی حیثیت اس کی بن جائے گی، جبکہ اگر وہ دینی نہ اسے دینی نہ کہا جاتا تو محض منکر رہتا، گناہ کا کام رہتا۔ دینی لگانے سے وہ بدعت بن گیا اور عقیدے کا حصہ بن گیا۔ تو دینی اداکاری کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے یہ ایک نو ایجاد راستہ بدعت ہے۔ دیکھا آپ نے، کوئی کہہ سکتا ہے اس کا تعلق دین سے کہاں ہے؟ تم نے دینی اداکاری کہا ہے، تم نے دینی ڈرامہ کہا ہے، تم نے دینی گانا کہا ہے، اسلامی نشید کا، اسلامی اداکاری کا، تم نے اس کو دین کا حصہ بنایا، تو بدعت تو بننا ہی ہے اسے۔ جس چیز کو دین سمجھ کر کے کریں گے بدعت ہوگی کہ نہیں بدعت ہوگی؟ اگر وہ دینی حیثیت سے نہ اسے کیا جاتا تو ایک عام گناہ کا کام ہوتا، صغیرہ بھی ہو سکتا ہے، کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دین سمجھ کر کے کر رہے ہو تو گناہ کے ساتھ وہ بدعت بھی ہے، اور بدعت عقیدے کا فساد ہے، کیونکہ بدعت دین کے اندر شجرہ ممنوع ہے، اس کی کوئی گنجائش دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام میں ایک جامع اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بھلا بتائے کوئی کہ کیا دین میں کوئی ڈرامہ ہے پہلے سے؟ دین میں ڈرامے کی کوئی اصل ہے ہی نہیں دین کے اندر، تو آج کوئی ڈرامہ نکالا گیا اور اسے دین میں بنا ڈالا گیا، دینی ڈرامہ کہا گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ دین میں ایک نئی ایجاد ہے کہ نہیں ایجاد ہے، تو بدعت ہے۔ اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ آدمی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے لیکن بدعت سے توبہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کو گناہ سمجھتا ہے اور بدعتوں کو دین سمجھتا ہے۔ جب وہ دین کی چیز ہے تو آدمی توبہ کیوں کرے گا اس سے؟ وہ تو سراپا نیکی اور ثواب کا کام سمجھتا ہے۔ تو یہ امت کے سلف کا اصول ہے، یہ راہ سلف ہے، یہ راہ سلف ہے، منہج ہے یہ سنت کا کہ ہمیں اس کو کس طرح سے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس لیے بعض مدارس اور یونیورسٹیوں میں جو آپ دینی اداکاری کی ٹیمیں دیکھتے ہیں، اب یہ حالات پر تبصرہ کر رہے ہیں شیخ، حالات پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ بعض مدارس اور یونیورسٹیوں میں جو آپ دینی اداکاری کی ٹیمیں دیکھتے ہیں وہ در حقیقت بدعی اداکاری ہے۔ دیکھا آپ نے، لوگ اس کو اسلامی اداکاری کہتے ہیں نا، شیخ کیا کہتے ہیں؟ اسلامی اداکاری نہیں ہے، وہ بدعتی اداکاری ہے، یعنی ایسی اداکاری ہے جس کو تم نے دین میں ایجاد کر لیا ہے، وہ دنیا کی چیز تھی، تم نے اس کو دین میں شامل کر دیا ہے، جس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے۔ اصل کیا ہے؟ یونانیوں سے نکلا ہے، عیسائیوں میں آیا ہے، غیر مسلموں میں آیا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں میں بھی اسے دینی اداکاری کے نام پر جو لوگ دینی اداکاری کو اپنے دین میں جگہ دینا جائز و درست سمجھتے ہیں، ایسے بعض مسلمانوں نے اسے دین کا حصہ بنا دیا اور دینی کہہ کر کے اسے دین کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ بدعت بن گیا۔ اور مسلمانوں کے ہاں اس کا وجود شرعی دلیل کے ثبوت سے خارج ہے۔ مسلمانوں کے ہاں اس کا وجود، ڈرامے کا وجود شرعی دلیل سے خارج ہے۔ کوئی شرعی دلیل ایک بھی آپ کو نہیں ملے گی جس سے اداکاری ثابت ہوتی ہو۔ تو شرعی دلیل میں وہ چیز ثابت نہیں ہے اور لوگوں نے اس کو دین سمجھ کر کے کرنا شروع کر دیا ہے، تو حتمی طور پر 100% بدعت ہے کہ نہیں بدعت ہے؟ وہ دین میں اس کا ثبوت نہیں ہے اور دین سمجھ کر کے اسے کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ اور یونانی بت پرستوں اور نصرانی بدعتیوں کے یہاں بطور عبادت پایا جاتا ہے۔ دوسرا منکر، غیر مسلموں کی عبادتوں کو ہم نے اسلام میں شامل کیا، غیر مسلموں کی عبادتوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی، تو غیر مسلموں سے مشابہت بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ مشابہت بھی ہو رہی ہے، تو یہ منکر در منکر ہے۔ نصرانی بدعتیوں کے یہاں بطور عبادت پایا جاتا ہے، لہذا دین اسلام میں سرے سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، دین اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لہذا یہ نو ایجاد امر ہے، یعنی ایک نیا ایجاد کیا ہوا کام ہے، اور دین میں ہر نو ایجاد امر بدعت ہے جو شریعت کے مقابل ہے، شریعت کے مقابل ہے، شریعت کے مقابل ہے۔ دیکھیں بدعتیں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ شریعت کے مقابل ہوتی ہیں۔ علامہ کیا کہتے ہیں،
شاطبی نے اپنی کتاب جو الاعتصام ہے ان کی، اور بدعت کے موضوع پر شاید دنیا کی مطلب سب سے اچھی نہیں تو سب سے اچھی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، سب سے عظیم کتابوں میں سے ایک کتاب ہے الاعتصام۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ طریقۃ فی الدین مخترعہ، طریقۃ فی الدین مخترعہ تضاہی الشرعیہ، دین میں ایک نیا ایجاد کیا ہوا راستہ جو برابری کرتا ہے دینی راستے کی۔ ضاحا یضاہی، برابری کرنا، مقابلہ کرنا، مشابہت کرنا۔ تو یضاہی الشرعیہ یعنی یضاہی الطریقۃ الشرعیہ، ایک نیا طریقہ دین کے اندر نکالا گیا ہے جو شرعی طریقے کی برابری کرتا ہے۔ تو بدعتیں دین کے اندر سنت کے مقابل میں ہیں، سنت کے مقابل میں، اور اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بدعت دین میں ایجاد کی جاتی ہے اس کے مثل سنت اٹھا لی جاتی ہے، سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا نہ کرنا سنت تھا اور وہ کرنا بدعت ہے۔ جس جگہ پر وہ چیز آئی ہے اس جگہ پر جو کچھ تھا وہ سنت تھا، اور اس کی جگہ پر جس کو لایا گیا تو یہ بدعت ہے، اس جگہ کی سنت ختم ہو گئی، یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد شریعت مطہرہ کہتے ہیں جو شریعت کے بالمقابل ہے، اس لیے شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق اس پر بدعی اداکاری یعنی ڈرامے کا نام صادق آتا ہے۔ تو شریعت کے اندر جس کو ان لوگوں نے دینی اداکاری یا اسلامی اداکاری کا نام دیا ہے نا، اصل میں شریعت کے اصولوں کے مطابق اس کو دینی اداکاری نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دین میں اس کی اصل ہی نہیں ہے، دین میں اس کی کوئی جڑ، کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، تو اسے دینی اداکاری نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اصولوں کے مطابق یہ بدعی یعنی بدعتی یعنی نئی ایجاد کی ہوئی اداکاری اس کو کہا جائے گا۔ یعنی دین کے اندر ایک اداکاری کی جا رہی ہے جو دین کے اندر نہیں ہے اور اسے دین سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تو ہو گئی بات عبادات کی، کیونکہ عبادات کی بات چل رہی ہے نا، لوگوں نے کیا کیا ہے اس کو عبادات میں شامل کر لیا ہے۔ عادات کے اندر اگر اداکاری عادات کے باب میں ہو، یعنی عبادات کے اندر نہیں ہو بلکہ عادات کے اندر ہو، تو اس کے اندر کیا منکر ہے؟ اس کے اندر منکر یہ ہے کہ ہم دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں، غیر مسلموں کی مشابہت۔ شیخ کہتے ہیں اداکاری عادات کے باب میں ہو تو یہ اللہ کے دشمن کافروں کی مشابہت ہے، اور اللہ کے دشمن کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا، تو دشمنوں کیا نام ہے؟ مشابہت ہے، اور ہمیں ان کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ چیز انہی کے راستے سے معروف ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر عادات کے باب میں یعنی عبادات کے علاوہ اگر اداکاری کو بھی دیکھا جائے تو یہ بھی کہاں سے آئی ہے؟ غیر مسلموں سے آئی، یونانیوں سے آئی، کرسچن سے آئی، یہ وہیں سے نکل کر کی چیز آئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عادات میں بھی اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں، یعنی شیخ صالح فوزان کے شاگرد شیخ جمال کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں موسم گرما تربیتی مراکز اور مدارس میں ان کے نام کے مطابق، موسم گرما میں یعنی گرمی کے سمر کیمپ میں، سمر میں جو تربیتی یعنی ٹریننگ کے، تربیت کے ہے نا، جو سینٹرز قائم کیے جاتے ہیں، جو ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، کیمپ لگائے جاتے ہیں، کہتے ہیں ان کے نام کے مطابق دینی اداکاری، یعنی وہ لوگ کیا نام دیتے ہیں اسے؟ دینی اداکاری کا نام دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کے نام کے مطابق ان کے یہاں دعوت کے اسالیب میں سے ایک اسلوب اور نوجوانوں پر اثر انداز ہونے کا ایک ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ دینی اداکاری کیا سمجھی جاتی ہے؟ ان سمر کیمپ والوں کے یہاں دینی اداکاری جس کا نام ان لوگوں نے دینی اداکاری رکھا ہے، ہمارے اعتبار سے اس کا نام کیا ہے؟ بدعی اداکاری، یعنی دین کے اندر بدعت ہے، لیکن انہوں نے اس کو دینی اداکاری کا نام دیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ دینی اداکاری کا نام دینے والوں کے یہاں دعوت کے اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے اور نوجوانوں پر اثر انداز ہونے کا ایک ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ اب جب اس کو دینی دعوت کے اسالیب میں سے ایک اسلوب بنایا تو عبادت میں پھر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ وہ عادت والا کام بھی پھر کہاں آ گیا؟ عبادت میں آ گیا، کیونکہ ہم کو دین کی دعوت کے اسالیب میں سے ایک اسلوب سمجھ رہے ہیں، اور دین کی دعوت کے اسالیب کیا ہیں؟ توقیفی ہیں، اس سے ہم باہر
نہیں نکل سکتے۔ تو یہی مسئلہ ہے، اور کہتے ہیں کہ اداکاری کرنے سے لوگ نوجوانوں پر اثر زیادہ پڑتا ہے، وہی نا، کہتے ہیں اس کے اندر دلکشی پائی جاتی ہے، اس کے اندر مطلب کافی اٹریکشن جس کو کہتے ہیں نا، کھینچنے والا ماحول، آدمی کھینچا چلا جاتا ہے، آدمی گھنٹوں دیکھتا رہتا ہے، نہ اس کو کھانے کی فکر ہے، نہ اس کو پینے کی فکر ہے، نہ اس کو نماز کی فکر ہے، کچھ نہیں۔ تو یہ بہت زیادہ اس طرح کی چیز ہوتی ہی ہے وہ کہ اس کے اندر کافی جاذبیت اور دلکشی پائی جاتی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ ان کی رائے ہے، یہ ان کی رائے ہے۔ کن کی رائے ہے؟ یہی لوگ یہ موسم گرما میں جو تربیتی کیمپ وغیرہ لگاتے ہیں، جو اس کو دینی اداکاری کہتے ہیں یہ ان کی رائے ہے۔ دین میں علماء کے یہاں اس کا کوئی سپورٹ نہیں ہے، یہ ایسے لوگوں کی رائے ہے، یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو شرعاً مردود ہے، شریعت کے اعتبار سے مردود ہے، ناقابل اعتبار، کیونکہ دعوت اللہ کے اسالیب اور طریقے توقیفی ہیں۔ دعوت اللہ کا کون سا اسلوب انداز اختیار کیا جائے گا، کب؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ اسالیب میں دعوت کی ہے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں نے دعوتہم جہارا، میں نے علانیہ بولا، سری واسررت لہم اسرارا، یہ سب کیا ہے؟ اسالیب دعوت ہے، انداز دعوت ہے۔ تو اسالیب دعوت اور ایسے ہی دعوت کے مناہج یعنی اس کے طریقے اور راستے، یہ سب توقیفی ہیں، یعنی اس میں ہم دلیلوں سے باہر نہیں نکل سکتے، دلیلوں سے باہر نہیں نکل سکتے، ہمیں انہی طریقوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ کسی کے لیے اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کرنا روا نہیں ہے، کسی کے لیے اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کرنا روا نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور طول کلامی سے بچتے ہوئے، یعنی لمبی بات نہ کرتے ہوئے، برائے مہربانی حاشیہ نمبر کیا کہا، صفحہ نمبر 140 کا حاشیہ نمبر ایک ملاحظہ فرمائے، وہ آگے آ رہا ہے، ہمیں انشاءاللہ اسے پڑھنا ہی ہے۔ اس میں نہیں، صفحہ نمبر 140 کا حاشیہ نمبر 1 نا، جو گزر چکا ہے، حاشیہ نمبر 1 صفحہ نمبر 140 کا وہ گزر چکا ہے۔ کہتے ہیں اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور واقعہ آپ کو یاد ہوگا نا، یاد ہے وہ صوفیوں کا جو گانا بجانا کرتے تھے، ہے نا، قوالیاں وغیرہ، تو وہ بزرگ تھے، انہوں نے سوچا کہ ایسے لوگوں کو دعوت دی جائے، تو وہ سنیں گے نہیں، اس لیے دعوت دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، ہم ایسی کسی مجلس کا انتخاب کریں، پورا نہیں سیم کہ وہی سارا گانا، سارا بجانا، سارا میوزک، سارا تھاپ نہیں، لیکن کچھ گانا بجانا، کچھ معمولی چیزیں جس کی مطلب جاذبیت سے، جس کے اٹریکشن سے وہ یہاں آئیں، اور یہاں آئیں تو کچھ گانا بجانا بھی چلے اور ہم کچھ دین کی بات بھی ان کو بتلا دیں۔ تو ابن تیمیہ نے کیا فرمایا تھا؟ ہاں، یہ سلف صالحین کے ہاں دعوت کے اسلوب میں سے نہیں ہے، اور اتنا زیادہ دعوت کے بارے میں سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرنے کی نوبت آ جائے۔ آج بہت سارے لوگ، اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے نا، کہ رقیہ کے نام پر لوگ بہت بڑا حوالہ دیتے ہیں کہ رقیہ ہم کرتے ہیں نا سینٹر والے، اور جو مشہور راقی حضرات ہیں ہمارے مولوی حافظ صاحب اور دوسرے لوگ بھی اس کے اندر ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مطلب اپنے کام کی پذیرائی اور وجہ جواز فراہم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اس میں رقیے کے راستے سے، دم جھاڑ پھونک کے ناحیے راستے سے ہم عقیدے کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اتنے لوگوں کی تعویذ نکلوا دیتے ہیں، تعویذ کٹوا دیتے ہیں، پھکوا دیتے ہیں، توبہ کرا لیتے ہیں، بے نمازی ہوتا ہے تو اس سے نماز پڑھنے کے لیے عہد لے لیتے ہیں، اس طرح سے ہم کام کرتے ہیں، اس لیے ہمارا رقیہ کرنا، راقی بننا اور رقیہ سینٹر کھولنا جائز ہے۔ کس نے کہا کہ آپ کو توحید کی دعوت دینے کے لیے راقی بننے کی ضرورت ہے، رقیہ سینٹر کھولنے کی ضرورت ہے؟ اتنا سیریس آپ کو بننے کے لیے کس نے کہا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ آپ اتنی فکر کر رہے ہیں، اتنا زیادہ آپ پریشان ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کی فکر میں اپنی جان گنوا دیں گے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچائیے، ہدایت دینا، توفیق دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے مبررات یعنی وجہ جواز نکال کر کے یہ نئے راستے، تو دعوت کے اسلوب میں، دعوت کے منہج میں یہ طریقہ نہیں ہے
رقیہ اور رقیہ سینٹر کا جو ماحول بنا ہوا ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ رقیہ کرنا، کسی پر دم کر دینا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے پھونک دینا ہے نا، یہ اس کو کوئی منع نہیں کرتا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، لیکن جس انداز سے ایک باقاعدہ پروفیشنل انداز میں جزوی طور پر، کلی طور پر، فل ٹائم، ہاف ٹائم اور صبح میں، شام میں وغیرہ، اس طرح سے پورا اس کا نظام چلانا اور یہاں سے وہاں کا سفر کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے کتاب و سنت کے اندر؟ پورا ادارہ قائم کر کے اس کے اندر ڈیوٹی دینا، اسٹاف رکھنا اور وہاں پر رقیہ کرنے والوں کو، مردوں کو، خواتین کو بلانا اور ان کے لیے رہنے سہنے کا انتظام، یہ پورا کیا نظام ہے؟ کوئی اصل ہے شریعت کے اندر؟ ہمارے اسلاف نے کبھی ایسا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ دم کر دیجیے، آپ نے پڑھ دیا قرآن کریم کی آیتیں، میں نے کہا بھی دم کر دیجیے، آپ نے پڑھ دیا قرآن کریم کی آیتیں، بات ختم ہے، کافی ہے اتنا؟ یا کہہ دو کہ بھائی آپ قرآن کریم پڑھیے، آپ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار پڑھیے، آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھیے جو آپ نے معصور بتلائی ہیں، یا آپ کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ طریقہ ہے، لیکن جو پورے طور پر ایک نظام اور ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ سلف امت کے یہاں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی۔ دیگر اور جو ملاحظات اور منکرات ہیں وہ اس پر مزید ہیں، بہرحال میرے بھائیو، یہ چند باتیں یہاں پر چل رہی تھی، یہ بات ختم کر لیں، ایسے تو بات لمبی ہے کافی، لیکن ٹھیک ہے تھوڑی سی بات یہاں پر کر کے پھر ہم انشاءاللہ اگلے مجلس میں مزید باتیں آگے کریں گے۔ یہاں پر شیخ نے کیا کہا؟ شیخ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس شخص کے بابت سوال کا جواب مذکور ہے جو لوگوں کو گناہ و معاصی سے توبہ کروانے کے لیے کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے، اسی پر بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایک بات ختم ہو گئی، اب یہاں پر ایک الگ مسئلہ چھیڑا جا رہا ہے، ایک شبہے کا جواب دیا جا رہا ہے۔ شبہے کا جواب کیا ہے؟ کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مصلحت مرسلہ، ایک کیا ہے؟ مصالح مرسلہ، یعنی عام امت کے عام فائدے ہیں اس کے اندر، کسی کام میں امت کی جنرل مصلحت ہے، پوری امت کے لیے حق میں ٹھیک ہے، بہتر چیز ہے۔ اگر اس نام پر اگر مثال کے طور پر ڈرامے وغیرہ کو لایا جائے تو کہ بھائی اس میں جنرلی عمومی طور پر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، لوگوں کو کچھ نہ کچھ منورنجن کے ساتھ ساتھ اور کیا نام ہے لطف اندوزی کے ساتھ بہت کچھ فائدہ بھی حاصل کرنے کو ملتا ہے وغیرہ، یعنی سمر کیمپ وغیرہ کے ماحول میں یہ بات کہہ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی لوگ علماء کرام نے ہمارے جواب دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ دعوت اللہ کے اسالیب مصالح مرسلہ کے قبیل سے ہیں، یعنی امت کی عام مصلحت کے قبیل سے ہے دعوت کے اسالیب، یعنی دعوت میں کون سا اسلوب، طرز اور انداز اختیار کیا جائے، اس کو کامن رہنے دینا چاہیے، کیونکہ امت کی عام مصلحت میں جو بھی اسلوب اچھا لگے وہ اسلوب اختیار کر لیا جائے، یہ کوئی کہے تو شیخ کہتے ہیں ہم جواب میں پوچھنا چاہیں گے کہ کیا شریعت اسلامیہ بندوں کی کوئی بھی مصلحت نظر انداز کر سکتی ہے؟ بھئی آپ کو اتنے فکر کیوں ہے کہ امت کی مصلحت؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ساری امت کی مصلحت کو نہیں جانتا؟ کیا اللہ تعالیٰ کا دین امت کی مصلحت کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ اور مصلحت مرسلہ جو ہوتی ہے اس کی بھی کوئی اساس ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی اصل ہوتی ہے، کوئی بنیاد ہوتی ہے اس کی، جس بنیاد پر مصلحت مرسلہ کی بات امت کے علماء کرتے ہیں۔ ایسے تو کوئی بھی آدمی بدعت ایجاد کرے گا اور کہے گا امت کی مصلحت ہے، کوئی بھی نیا طریقہ نکالے گا بولے گا امت کی مصلحت ہے، تو اس بنیاد پر کسی بھی اسلوب اور انداز کو مصلحت مرسلہ کے نام پر دین میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال انشاءاللہ اس کی تفصیلات جو ہے وہ اگلے انشاءاللہ حلقے میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، سارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، خاص طور پر عزیزوں کو، نوجوانوں کو، یہ جو جدید مناہج ہیں، نئے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے آگاہی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو پورے اطمینان کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں اس کی روک تھام کے لیے، ایسے ہی اس کے تصفیے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو
علمی اور عملی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔